اب دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، بے شک وہ یعنی کنعان جو ان کا ایک بیٹا تھا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ غیر صالح عمل کرنے والا ہے، برے عمل کرنے والا ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو تم مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کا ابھی آپ کو علم نہیں ہے، ان اعوذک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یعنی بے شک میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ اس طرح معاملہ نہ کریں، یہ اس قسم کے مطالبہ نہ فرمائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے لیے عذاب سے نجات کی دعا کرنے سے روک دیا۔ وجہ کیا تھی کہ بیٹا کفار کے ساتھ مل گیا تھا، وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دعا کرنے سے منع کر کے وضاحت فرما دی کہ آپ کا سلسلہ نسب اس سے منقطع ہو چکا ہے، یعنی وہ بچہ اب آپ کے اس کا نسب منقطع ہو گیا ہے۔ تو اس سے پھر فقہا نے یہ اور حدیثوں کے مضامین سے بھی یہ استدلال کیا کہ کافر سے چونکہ سلسلہ نسب منقطع ہو جاتا ہے اس لیے وہ وراثت میں سے حصہ دار نہیں بنے گا۔ لیکن اب دیکھیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور اس نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا آپ نضر بن کنانہ سے تعلق نہیں رکھتے؟ تو سرکار نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نحن بنو نضر بن کنانہ لا ننتفی من ابینا، کہ ہم نضر بن کنانہ میں سے ہیں اور ہم ان سے اپنے نسب کو منتفی نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم ان سے نسب کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس سے نسب کو منقطع نہیں کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 38 پہ ملے گی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 209 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن کنانہ جو آپ کے آباء و اجداد میں سے تھے ان اور قبیلہ تھا، اس سے سرکار نے منع فرمایا کہ ہم اپنے نسب کو منتفی نہیں کریں گے۔ نسب وہاں منتفی ہوتا ہے، نسب کی نفی وہاں ہوتی ہے جب کوئی کافر ہو جاتا ہے، ایک مسلمان دوسرا کافر۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافر ہوتے تو سرکار نسب کو منتفی نہ فرماتے، اگر وہ کافر ہوتے تو منتفی فرماتے، اس سے نسب کا تعلق قائم نہ کرتے۔ لیکن یہاں سرکار انکار فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے نسب کو منتفی نہیں کرتے ہیں، منقطع نہیں کرتے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ سرکار اس نسب کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور جب آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہیں، آباء و اجداد کا مسلمان ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور دلیل اس میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اسے بھی بغور سماعت فرمائے، اور ہماری یہ چھٹی دلیل ہوگی کہ ہم 5 دلائل بیان کر چکے ہیں، چھٹی دلیل مزید سماعت فرمائے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے وہ جہنم کی آگ میں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ تمام جہان میں سب سے برے ہیں۔ تو یعنی سب سے برے کام کرنے والے ہیں وہ لوگ کہ جو کفار و مشرکین ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذرا غور کیجئے گا کہ جو سب سے زیادہ جو کفار و مشرکین ہیں سب سے زیادہ برے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور وہ ہلاک ہوں گے، اور زمین پر سب سے برے وہ ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زید بن عمرو کے بارے میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زید بن عمرو کو بخش دیا اور ان پر رحم فرمایا، اس لیے کہ وہ دین ابراہیم پر تھے۔ اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائے گا اس بات کو، اس کو الطبقات الکبریٰ میں جو ابن سعد کی کتاب ہے اس میں نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381 پر یہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ يَصْحَبُ ذُيُولًا، بے شک میں نے انہیں جنت میں دیکھا کہ وہ اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، جسے لمبا لباس ہوتا ہے، شاہانہ لباس، اس طرح فخر کے ساتھ شان کے ساتھ وہ جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وضاحت فرما دی، زید بن عمرو کے بارے میں، کہ چونکہ وہ دین ابراہیمی پر تھے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بخشش فرمائی اور انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔
اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہوا، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہوا لیکن دین ابراہیم پر تھا، اس شخص کی نجات اور بخشش ضرور ہو جائے گی۔ چنانچہ اب دیکھیے ایک اور یہ حدیث پاک دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ باب کا نام ہے ذکر اصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کا ذکر، یعنی جن سے آپ ہیں ان کا ذکر۔ یہ صفحہ نمبر 103 پر ایک طویل حدیث پاک ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان میں سے ہوں، یعنی میں یہ ہوں۔ پورا اپنا نسب سرکار نے 21 تقریباً واسطوں کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی لوگ دو گروہ نہیں ہوئے مگر مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین گروہ میں رکھا، بہتر گروہ میں رکھا۔ پھر فرمایا تو میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانے جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچ سکی، یعنی کوئی گندگی برائی مجھ تک نہ پہنچ سکی، اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک، تو میرا نفس کریم تم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے آبا سے بہتر ہیں۔ اب دیکھیں اس پہ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کو تمام کے آبا و اجداد سے بہتر قرار دیا، اور یہ جو سرکار کا فرمان ہے کہ میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک، تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے آبا و اجداد میں کبھی فحاشی، کبھی زنا جاری نہیں ہوا، بلکہ جو اس زمانے میں نکاح کا طریقہ رائج تھا، جائز طریقے سے ہی نکاح ہوئے، خالص صحیح نکاح ہوا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا۔ لہذا تھوڑا سا اس پہ سماعت فرمائیں کہ معلوم یہ ہوا کہ سرکار نے زمانہ جاہلیت میں جو لوگ انتقال کر گئے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو دین ابراہیم پر تھے وہ جنت میں گئے، جیسے حضرت زید بن عمر کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، اپنے والدین تک کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ وہ سب سے افضل، سب سے بہتر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے والدین بھی زمانہ جاہلیت میں دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ بھی یقینی سی بات ہے جب سب سے بہتر سرکار قرار دے رہے ہیں تو وہ دین ابراہیم پر ہوں گے، اور جب وہ دین ابراہیم پر ہوں گے تو ضرور وہ مسلمان ہوں گے، اور جب مسلمان ہیں تو ان کی ضرور بخشش ہوگی، کہ جیسے کہ زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں اپنا دامن گھسیٹ رہے ہیں۔ تو اس دلیل سے بھی معلوم ہوا کہ آباء و اجداد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب مسلمان ہیں، لہذا ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور آپ کے آباء و اجداد میں کبھی بھی کوئی کافر و مشرک نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس عقیدے کو ذہن میں محفوظ رکھنے، اس پہ اعتقاد و اعتماد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔